that student who had taken initiative to counter Indian propaganda regarding Balochistan province. A student who had motivated thousands of students of different universities across Pakistan to enlighten the torch of love of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and patriotism into the hearts of students. وہ نوجوان جس کی زبان سے ادا کیا گیا ہر لفظ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کی بھرپور تعلیموں میں دعوت دیتا ہوں شہید حیدر ملک کو. اپنی گفتگو کا آغاز پاک فوج کے شیر دلیر اور نڈر جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کروں گا. وہ جوان جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا. وہ جوان کہ جنہوں نے اپنے سینے پہ گولی تو کھائی لیکن وطن عزیز کی حرمت اور ناموس پر کبھی آنچ نہ آنے دی. وہ جوان کہ جن کا یہ نظریہ حیات ہے کہ ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں. ہم تخت و تخت میں سے ایک چنا کرتے ہیں. ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ٹینکوں کی سفید چیل دیا کرتے ہیں. جب ان شیر دلیر جوانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں شہادت کا درس کب سے ملا تو کہنے لگتے ہیں اور اسی وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب اپنی ماں کی گود سے دودھ پیا کرتے ہیں. آج کا دن شہید مظفر جمالی کے نام کہ جس پر جب گولیاں برسائی گئی تو کسی ہسپتال کی جانب نہیں بھاگا. خزدار میں ایک سکول میں پاکستانی پرچم کے سائے تلے اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں گزاری. آج کا دن پاک فوج کے ان شاہینوں کے نام کہ جنہوں نے دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور یہ بتایا کہ جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. آج کا دن ایم عالم کے نام کہ جس نے 30 سیکنڈ میں بھارت کے 5 جہاز تباہ کر کے یہ ثابت کیا کہ میرے وطن کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو. زمانہ جانتا ہے ہمیں سے آنکھیں پھوڑ دیتے. آج کا دن ان پٹھانوں کے نام کہ جنہوں نے ایوب کی کال پر لبیک کہہ کر 65 کی جنگ میں دشمن کے یلغار کر کے ایک ہی سوال کیا کہ 1 مارچ 23 کا منظر تھا. یہ 6 ستمبر کیسا ہے اے ہندوستان کے خیبر بول یہ پنجائے حیدر کیسا ہے. آج کا دن سپاہی مقبول حسین شہید. آج کا دن سپاہی مقبول حسین کے نام جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے ہند کی جیلوں میں پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتا تھا. جس کی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا تو خون سے ہند کی جیلوں میں پاکستان زندہ باد لکھتا تھا. جس کی زبان کاٹ دی گئی اور پوچھا گیا کیا اب بھی دے گا پاکستان کے نام کو تو کہنے لگا تم نے ہر دور میں ہر نسل سے غداری کی. تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی. اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی. خوف کو رکھ دیا خدمت میں کواداری کی.
اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو، ارے جاؤ یہ چیز کسی مدحت سرا سے مانگو، طائف والوں سے دولت کی صدا سے مانگو، مجھ سے پوچھو گے تو کنجر سے عدو بولے گا پاکستان، گردن کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا پاکستان۔ آج کا دن مقبول بٹ شہید کے نام، آج کا دن افضل گرو شہید کے نام، آج کا دن سید علی شاہ گیلانی کے نام، یاسین ملک مسرت عالم شبیر شاہ کے نام، اور ہر مقبوضہ کشمیر کی اس کشمیری کے نام جس کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، جن کو بھارت نے ہر قسم کا لالچ دینے کی کوشش کی۔ انڈین گورنمنٹ سے we will build schools, colleges and universities in India, but Kashmir, they replied, no, we do not need. Indian government said, we will give you jobs in the government sector. They replied, no. Indian government said, we will give you seats in the parliament via electoral system, but they replied that no, we do not need it. No election, no selection. We want freedom. ان پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے گئے، ہمارے کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا، کشمیری نوجوانوں کو بھارت کی سڑکوں میں فقط اس لیے گھسیٹا گیا کہ وہ پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا کہ وہ ملک جو اپنی عوام کو گیس، بجلی اور پانی نہیں فراہم کر سکا وہ تمہیں کیا دے گا؟ تمہارا پاکستان سے رشتہ کیا ہے؟ تو کشمیر کی گلی گلی کوچے کوچے سے یہ صدا گونجتی ہے کہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کبھی سوچا ہے کہ ان پر دہشت گردی کے کیس کیوں کیے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ انہیں انتہا پسند کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا جرم فقط یہ ہے کہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، انہیں روزانہ تانے ملتے ہیں کہ تم غدار ہو، تم دہشت گرد ہو، تم انتہا پسند ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس جرم کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں پاکستان سے محبت کو تم دہشت گردی کہتے ہو، تو ہاں میں دہشت گرد ہوں، میں انتہا پسند ہوں، تو پرندے مار دے، سر و صنوبر مار دے، تیری مرضی، جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، مگر ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے، مگر ایک جسے ڈھونڈنے کو بھیج دی اتنی سپاہ، یہ نہ ہو وہ تجھے تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر کے لشکر۔ تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ میرے بدن میں بجلی کا بحران ہے، تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ میرے بدن میں گیس کا بحران ہے، پانی کا بحران ہے، پر کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا وطن وہ وطن ہے جس کا پرچم آسام میں لہرایا جاتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرا وطن وہ وطن ہے کہ جس کی عظمت کے ترانے حیدرآباد، دکن اور گجرات میں گائے جاتے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرا وطن وہ وطن ہے کہ جس کے زندہ باد کی صدا بنگال میں بلند ہوتی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میرا وطن وہ وطن ہے کہ جو کرکٹ میچ تو بھارت سے جیتتا ہے اور جشن سری نگر میں منایا جاتا ہے؟ آج کا دن ان معصوم بچوں کے نام جنہوں نے پشاور میں یہ ثابت کیا کہ ہمارا فوجی باپ تو بارڈر میں قربانی دیتا ہی ہے، مگر آج وقت ہے کہ دشمن کو بتا دیا جائے کہ جنگ تمہارے فوج پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ جنگ ہے، یہ جنگ نظریات کی جنگ ہے، اور آج یہ بات
رہے ہیں تو فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جی رہے ہیں. آج دشمن کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کی غلامی میں جی رہے ہیں, ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, اس لیے ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں, ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں, ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہو کیا ہمیں یزیدیت سے, ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. میرے دوستوں, وقت آ پہنچا ہے کہ اٹھو اور بتا دو ان بھارتیوں کو کہ بہت ہو چکی ہے مکاری, اب بہت ہو چکا ہے فریب. وقت ہے اب بھی سمجھ لو ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش. دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی. ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت ہی آ جائے گی. پھر تو کیسے اپنے ایٹم بم سے ہمیں دھمکانے آئے گا؟ اس کو چلانے بول چتا سے باپو تیرا آئے گا. فکر نہ کر, چہرے کا فون بدل دیں گے. ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ جوڑ کچل دیں گے. دہلی کی چھاتی پہ لہرائے گا پرچم سب سے لالی. رخ اپنا بدل کر امرتسر سے بہے گا سندھ و ندی. پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا. کشمیر تو ہوگا لیکن ہندوستان نہ. I am presenting 4 resolutions in front of you. If you are in favor, please raise your hands at the end. Point number 1. Educational institutes should be made on the name of martyrs of Pakistan Army so that our young generation should get motivation from their sacrifices. Point number 2. Second Zarbias should be started in Balochistan province against the so-called freedom fighters and Indian paid agents. Point number 3. Those who had left their each and everything at the time of partition, they should not be termed as Mahajir as they are more Pakistani than we are. Point number 4, the last point. There should be special quota for the students of Indian occupied Kashmir and all the governmental educational institutes of Pakistan. Please raise your hands in solidarity if you are in favor. MashaAllah. And faculty members اور طلباء کی کثرت رائے سے ان تمام قراردادوں کو متفقہ طور پہ منظور کیا جائے. آخر میں کوئی زبان خاموش نہ رہے, کوئی لب خاموش نہ رہے. اس طرح جواب